السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ایک ایسا انسان جو گناہوں میں پڑا ہوا تھا، ایک رئیس زادہ تھا۔ زندگی کی ہر آسائش اسے میسر تھی، پھر اس نے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا سفر شروع کیا، اور اس کا اختتام کیا ہوا تو غور سے سنیے گا۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی نازک پرور رئیس زادہ تھا۔ دل کی خواہشات پورا کرنے میں ہر وقت مگن رہتا، کھانے پینے میں، لباس میں، لولاک میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجہ رہتا، لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت مگن رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ کوئی فکر، وہ خود بھی بہت حسین تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نوع کی رحمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 اشرفیاں سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی مستی میں خرچ ہو جاتی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں شرائع عام کی طرف کھلی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس کے محل میں ایک ہاتھی تان کا قبا تھا جو چاندنی خیموں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا عمامہ تھا۔ اس کمرے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے والیاں کمرے سے باہر جمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ صدار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو صدار کی طرف اشارہ کرتا اور گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یارانے مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا۔ صبح کو وہ شطرنج میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے سامنے کسی بھی قسم کی بیماری، کسی کی موت، کسی کے درد کا تذکرہ نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت خوشی کی باتیں، ہنسانے والے کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کی باتیں ہوتی۔ ہر نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں بھی نہ ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات حسب معمول وہ اپنے کمرے میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز میں کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والیوں کو بند کر دیا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی تو کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ اس کے
بندے مسجد میں پہنچے، جہاں ایک بزرگ بہت ہی خستہ حالت میں، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال بکھرے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر انہیں مشکل سے ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اسے پکڑ کر لے گئے، نہ اسے کچھ کہا نہ بتایا، ایک دم اسے مسجد سے نکال کر بالا خانہ لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور، بندہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضور، یہ وہی شخص ہے جس کی آپ نے آواز سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے، حضور، مسجد میں کھڑا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائی، جس کا ترجمہ ہے، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کے شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب ہوگی جس پر مشک کی مہر ملے گی۔ ایک دوسرے پر لالچ کرنے والوں کو اسی چیزوں پر لالچ کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں لالچ کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا کرشمہ ہے جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کو شراب میں تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانہ کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسیریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں، وہ ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں میں سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جا رہی ہوں گی، ان دو باغوں میں ہر قسم کے دو دو میووں کی قسمیں ہوں گی کہ ایک ہی قسم کے میووں کے دو دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسا دنیا میں باغ بالغ توڑنے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسی اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی بری بات نہ سنیں گے، اور چشمے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں۔ اس کے جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی نہ ختم ہوں گے۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے اوپر سے بالکل بھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مظلم لوگ گمراہی میں پڑے ہیں۔ وہ ہاشمی فقیر کا بیان سن کر اپنی جگہ سے اٹھا، اور فقیر سے گلے لگ کر
خوب چلا کے رویا اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم چلے جاؤ۔ فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ تمام رات نماز پڑھتا، اللہ کی عبادت کرتا، اسی حالت میں ننگے پاؤں حج پہ گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پہ تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ کے قیام میں حتیم جا کر روز روتا اور گڑ گڑاتا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ تو کمنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا قصہ کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔